बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की मुसलसल ऑडियो लीक्स हो रही हैं। इमरान खान साहब की ये ऐसी प्राइवेट ऑडियोज़ हैं जो एक आम आदमी अगर आप खुद बैठकर सुने तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। अब ये इमरान खान साहब की हैं या नहीं, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही इसको साबित करेगा। इसकी कंफर्मेशन तो इमरान खान साहब खुद दे सकते हैं या फिर जिस खातून के साथ वो बात कर रहे हैं वो इसकी कंफर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो ऑडियो के अंदर आवाज़ सुनाई दे रही है वो ऐसा महसूस होता है कि वो इमरान खान साहब ही की है। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब के ने जो ये ऑडियो लीक का मामला है, इसके अंदर जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है उसका थोड़ा सा मैं आपके साथ जो है वो मतन शेयर कर दूं, क्योंकि ऑडियो ऐसी है कि मेरे पास मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर वो भरी पड़ी है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको इस तरह से अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं और आप लोगों को वो ऑडियो सुनाऊं। लेकिन ये इंतहाई एम्बैरेसिंग है और एम्बैरेसिंग होने के साथ साथ इसके दो पहलू हैं। एक तो इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती गुफ्तगू है और उस गुफ्तगू को करना चाहिए इतने बड़े लीडर को कि नहीं करना चाहिए, एक ये पहलू है इसका। और दूसरा पहलू ये है कि ये ऑडियोज़ किसके पास मौजूद हैं, किसने इन ऑडियोज़ को रिकॉर्ड किया और कौन है जो इनको लीक कर रहा है। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, इन दोनों के ऊपर आज हम बात करते हैं। अब पंजाब असम्बली की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पंजाब असम्बली को बचाने की के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन मुख्तलिफ हरबों के अंदर एक सबसे बड़ा हरबा एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर पंजाब ने जो कहा, उसके ऊपर फिर स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई और फिर तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद स्पीकर की जानिब से ये कहना कि जी गवर्नर ने जो इजलास तलब किया है वो एक गैर कानूनी और गैर आइनी है। क्या वो गैर कानूनी और गैर आइनी है, इसके ऊपर भी हम आपके साथ तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की ऑडियो का मामला है। इमरान खान साहब की सबसे पहले तो प्राइवेट गुफ्तगू है वो, और वो किसी खातून से मुबैना तौर पर बात कर रहे हैं। उनकी है या नहीं ये मैंने आपको बताया कि ये कंफर्मेशन तो इन दोनों की जानिब से हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर इसमें इमरान खान साहब ही की आवाज़ जो है वो मौजूद है। अब ये गुफ्तगू प्राइवेट है, आप किसी के सामने नहीं कर रहे, आप पब्लिकली ये गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि पब्लिक के अंदर आपका अपना एक जेस्चर है और आप उस जेस्चर को मेंटेन किए हुए हैं। आपने रियासत मदीना का नारा लगाया हुआ है, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, दीन की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राइवेट गुफ्तगू को करना सबसे पहले तो क्या एक पॉलिटिकल लीडर को ज़ेब देता है। मैं इखलाकी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए और ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन अगर कोई आदमी किसी के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर भी रहा है, अगर कोई इफ एंड बट के अंदर मैं बात कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी किसी के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर भी रहा है तो वो अपने जो गुफ्तगू कर रहा है वो अपनी तन्हाइयों के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, वो अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर ये तमाम मामलात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। दूध का धुला कोई भी नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। सारे सियासतदान, सारे जज, सारे जर्नैल, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे एंकर, सारे पॉलिटिशियन, तमाम के तमाम मकतबा फ़िक्र से उठ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पर बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। जिसको अल्लाह बचा ले उसके लिए तो बाइस रहमत है ये बात। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, सबको गुनाहों से बचाए, लेकिन हम सब गुनहगार हैं और हम कहीं ना कहीं पर हम फिसल जाते हैं। तो मुमकिन है इमरान बशर होने के नाते, इंसान होने के नाते इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं पर फिसल गए हों। इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये बात मशहूर है कि इमरान खान साहब जब अपने दौर के अंदर जवानी में थे, ख़ास तौर पर उस वक्त इमरान खान साहब एक प्ले बॉय के तौर पर मशहूर थे। और खान साहब के चाहने वालों दोस्तों ने हमें बताया उनका बरतानिया के अंदर जब खान साहब रहते थे, क्रिकेट खेलते थे या खान साहब की और दीगर जो वक्त वहाँ पर गुजरता था, उसमें इमरान खान साहब को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगरबी माशरे में जिस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप मर्द औरत का रिलेशनशिप जो है वो वहाँ पर आम है, उसमें कोई तमीज़ नहीं है, कोई रवायात का फ़र्क नहीं है। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी आ गई हैं ना। तो पाकिस्तान के अंदर भी अब लोग प्राइवेटली तो करते ही इसको करते होंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के माहौल को भी उठा के देख लें आप, तो यहाँ पर भी ये तमाम हरकतें जो हैं वो आम हो चुकी हैं। आप किसी होटल के अंदर चले जाएं, आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर क्या
حالات ہیں. آپ کسی یونیورسٹی کالج کے اندر چلے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ افیئرس کے نام پر, فرینڈشپ کے نام پر نہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہر آدمی کی زندگی میں ہو رہا ہے. کوئی جو بچے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے, لیکن گنہگار ہم سارے کے سارے ہیں. اس حمام میں ہم سارے کے سارے ننگے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اگر اپنی پرائیویٹلی کوئی گفتگو کی ہے, کوئی افیئر چلانے کی کوشش کی ہے, تو یہ بچے کو پتا ہے کہ خان صاحب ایسے ہی ہیں. خان صاحب ماضی کے اندر یہ کرتے آئے ہیں, خان صاحب کا یہ تمام ماضی رہا ہے, لیکن پھر ایک توبہ کا دروازہ بھی ہے. اور جس طرح ہر آدمی اپنے گناہوں پہ اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے, خان صاحب نے بھی یقیناً متعدد مرتبہ کی ہوگی. اور اگر اس کے بعد وہ نکاح کر لیتے ہیں, جیسے جو ہے وہ انہوں نے اوپر نیچے ان کے 2 نکاح اور مزید فردر ہو گئے, ایک ریحام خان صاحبہ سے ہو گیا, اس کے بعد پھر ایک نکاح انہوں نے جو ہے وہ بشرا بی بی سے کر لیا بعد میں ان کو چھوڑ کے. تو جمائمہ کو چھوڑے ہوئے اور ریحام کو نکاح میں لیے ہوئے یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. اس گیپ کو خان صاحب نے کے دوران اگر خان صاحب کی کوئی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے, اور اس پرائیویٹ لائف کو اس طرح سے پبلکلی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب آ جائیں کہ خان صاحب کی آڈیوز یا ویڈیوز بنا کون رہا ہے, ریکارڈ کون کر رہا ہے, ان کو اپنے پاس بلیک میل کرنے کے لیے رکھا کس نے ہوا ہے, اور ریلیز کون کر رہا ہے. یہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر پبلک پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں, پبلک فگرز جو ہوتی ہیں, ان کی آڈیوز ویڈیوز رکھنا, سیاستدانوں کی رکھنا, جرنیلوں کی رکھنا, بڑے جرنیلوں کی میں بات کر رہا ہوں, اور ججز کی رکھنا, اور اسی طرح سے بڑے بیوروکریٹس کی رکھنا, یہ تمام کام ایجنسیاں کرتی ہیں. اور اگر ایجنسیاں یہ تمام کام کرتی ہیں, وہ اس کی واٹ ایور دا ریزن کہ وہ کیا ریزنز ہیں, وہ کیوں کرتی ہیں یہ تمام کام, ایکچوئل میں تو ہمیں خود کو پاکیزہ ہونا چاہیے نا, ہمیں خود کو ان گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہونا چاہیے. پہلی تو میں اپنی بات کروں گا کہ ہمیں بچنا چاہیے, ہم یہ کام کریں ہی نہ, ہم اپنی کمزوری کسی کو دکھائیں ہی نہ, شو ہی نہ کروائیں, ہم ان خرافات کا شکار ہی نہ ہو. ہم اخلاقی طور پر بدکاری کا شکار ہوں گے اگر ہم اس طرح سے انوالو ہوں گے خواتین کے اندر, ہم کرپشن کریں گے, ہم اپنی کمزوریاں دوسروں کو دیں گے, تو پھر ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ آپ کے اوپر نظر رکھے. لیکن یہ جو پہلو ہے کہ جس میں آپ خاص طور پر کسی کی پرائیویٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں یا پرائیویٹ آڈیو کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس پہلو کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبجیکشنیبل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کوئی کام کیا ہے, تو پہلے تو آپ کو ریکارڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ریکارڈ کر بھی رہے ہیں, آپ ویسے اپنے نالج میں رکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو تو ضرور رکھیں آپ, لیکن آپ ان کو بلیک میلنگ کے لیے بالکل استعمال نہ کریں. آپ پرائیویٹ ویڈیوز قطن نہ بنائیں, آپ پرائیویٹ آڈیوز قطن اپنے پاس نہ رکھیں. آپ کا سسٹم بھی ہیک ہو سکتا ہے, 100 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر وہ کام جو اس نے رات کے اندھیروں کے اندر کیے تھے اور جس کا صرف اس کو پتا تھا اور اس کے رب کو پتا تھا, آپ نے اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے آپ نے اس کو پبلک کر دیا. اب آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اللہ کی عدالت میں بھی آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو خدا را ان باتوں سے پرہیز کریں. خان صاحب کو اگر ڈیمیج پہنچانے کے لیے کہ جی ان کو پولیٹیکلی بڑا ڈیمیج پہنچے گا اور خان صاحب کی اس طرح کی آڈیو ویڈیوز آئیں گی تو ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا, میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کا ووٹ بینک کم ہونے جا رہا ہے. ان چیزوں سے خان کو اب فرق نہیں پڑنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کا ووٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ انٹیکٹ ہے. وہ ایک ایسی کلٹ خان نے پیدا کر دی ہے جو خان کو اپنا مسیحا گردانتی ہے, جو خان کو سمجھتی ہے کہ خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. انہوں نے اس طرح کا اپنا نظریہ اور سوچ بنا لی ہے. خدا نہ خاصہ میرے منہ میں خاک, لیکن یہ نظریہ اور سوچ ان لوگوں کے منہ کے پاس ہے. وہ خان کو قائد اعظم کے بعد بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, اور خان کہتے ہیں خان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی خدا نہ خاصہ, یہاں تک کہ ان کے لوگوں کے نظریات اور سوچ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خان کا ان آڈیو ویڈیو سے کوئی خان کو فرق نہیں پڑے گا, خان کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ خان بھی یہ جانتا ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائی لڑ لی ہے. لڑائی کی وجہ سے اب آئندہ آنے والے دنوں کے اندر خان کو مزید ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ یہاں پہ رک جانا چاہیے. خدا را اس کو روک دیں. کوئی آدمی دودھ کا دھلا نہیں ہے.
آپ جرنیل بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں، آپ جج بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں، ہم اینکرز بھی دودھ کے دلہے نہیں ہیں، سیاستدان بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ دودھ کا دلہا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب کہیں نہ کہیں پہ کرپٹ ضرور ہیں۔ اب آ جائیں پنجاب اسمبلی کی طرف۔ پنجاب اسمبلی کے حالات یہ ہے ناظرین کہ وہی دھینگا مشتی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بلائے اجلاس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ رائے ہے، دوسری طرف یہ رائے پریویل کر رہی ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا گیا تو اس صورت کے اندر عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب وہ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور گورنر جو ہے وہ نئے قائد ایوان کو نومینیٹ کر دے گا۔ اگر یہ صورتحال ہو گئی تو یہ مزید پولیٹیکل انریسٹ ہے، پولیٹیکل کیوس ہے، اور اس پولیٹیکل کیوس کے اندر جو ہے وہ پھر تباہی ہے، انریسٹ ہے، ملک کی معیشت کی تباہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ سٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، حالات ہیں کہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں، معاملات ہیں کہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، سنبھل نہیں پا رہے۔ پولیٹیکلی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، اکنامکلی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پاکستان میں اوورآل جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو مینٹین رکھیں۔ تو یہ پھر نئی لڑائی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے ملک احمد خان صاحب کو گو ایڈ دے دیا ہے، ادھر سے آج لاہور ہائی کورٹ سے ان کے 18 بندوں کو باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں جانے کے جو ہیں وہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے چیزوں کو سموتھلی چلانا ہے تو پھر کل کا اجلاس جو ہے وہ ہونے دیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی جماعت پرویز الہی صاحب کے متعلق جو اعتماد کا ووٹ لینے کو کہا ہے، اگر وہ انٹیکٹ ہیں تو وہ پھر اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ ادھر سے سبطین خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی ہے وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے نا، تو اس آئینی طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ دونوں محاذوں کے اوپر کامیاب ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، نئے پھر سیٹ اپ کے لیے مشاورت شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے دھینگا مشتی اسی طرح سے کی تو پھر اس سے مزید مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ آپ کو میں یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا، فردر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔